یہ جو کتاب ہے میرے ہاتھ میں ہے، والدین اطاعت و نافرمانی واقعات کی زبانی، یہ کتاب میں نے آج آپ کو آغاز میں بتائی تھی، جس طرح کتاب کا تعارف کروایا کرتے ہیں۔ اس کتاب کے لکھنے والی شخصیت بھی بڑی خوبصورت ہے، جس طرح خوبصورت کتاب لکھی ہے وہ خود اتنے خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں۔ انہی سے بات کریں گے آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے۔ ایم ڈی دارالسلام انٹرنیشنل ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد المالک مجاہد صاحب، ان کو خوش آمدید کہوں گا اپنے شو میں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور بہت شکریہ ایسی خوبصورت کتاب دینے کا۔ ویسے اس بات سے پہلے میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا، میں کبھی کبھی یہ کتاب آپ سے بنا پوچھے لے بھی جایا کرتا ہوں، جو کتاب آپ تعارف کے لیے بھیجتے ہیں، اور پھر جب ٹائم ملے گاڑی میں، آفس میں، یا کبھی کہیں بیٹھے گھر میں، رات کو کہیں لیٹ نائٹ بیڈ کی سائڈ پہ، تو میں 2-4 صفحے پڑھ لیا کرتا ہوں۔ تو آپ کی اجازت ہے نا میں کتاب لے جایا کروں آپ سے پوچھے بغیر؟ نظامی صاحب، آپ کا مکمل حق ہے، پوری طرح آپ کو اجازت ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ میری ان کتابوں میں سے ہے جی جو ہٹ ہوئی۔ جی یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی یہ کتاب چھپی، اتنی یہ کتاب فروخت ہوئی، اتنی اس کو پذیرائی ملی، اور شاید اس کا سبب یہ بھی ہے کہ اس کے پیچھے والدین کی دعائیں۔ یقیناً یقیناً آج میں آپ کا ایک راز فاش کرنے جا رہا ہوں، امید ہے آپ برا نہیں مانیں گے، اور وہ راز یہ ہے کہ آپ اپنے والدین سے جو محبت کرتے تھے یا کرتے ہیں ابھی بھی، اللہ آپ کو زندگی صحت دے، اس میں آپ کا اپنی والدہ سے محبت کا ایک علیحدہ ہی معاملہ تھا، اور آج بھی آپ ان سے محبت کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے، جب ہم اپنے والدین سے محبت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کے بڑھاپے میں ان کی محبت، ان کی خدمت، ان کے احسانات مانیں، ان کی ہم خدمت گزاری کریں۔ فرمائیے گا۔ نظامی صاحب، اس بات کو ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اپنے والدین، ان کی محبت، ان کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ یقیناً والدین نے جس طریقے سے بچپن میں ہماری تربیت کی، جس طرح ہمیں محبت کے ساتھ پڑھایا، ہماری تعلیم، تربیت، جی، ہماری ہر مرحلے پہ ہماری رہنمائی کی، آج اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرما دی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ دیکھیے، یہ تو انسان کی فطرت ہے نا، کہ ہر آدمی نے بڑا ہونا ہے، جوان ہونا ہے، اس کے بعد بڑھاپے کی طرف جانا ہے، اسے بوڑھا ہونا ہے۔ جی 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 لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی اصول بتا دیے ہیں کہ جب آپ کے والدین دونوں ہوں یا ان میں سے کوئی ایک ہو، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، جی اور اب آپ جوان ہیں، وہ بوڑھے ہیں، کل تک آپ بچے تھے، وہ بڑے تھے، کل تک وہ آپ کی ہمت، آپ کی خدمت کرتے رہے، اور آج جب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کی خدمت کرنی ہے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمْ أُفٍّ، ان کی ہر جو معاملے میں، کسی بھی صورت میں، وہ جو مرضی چڑچڑاپن آ جاتا ہے، وہ بھی غصے میں آ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، فلا تقل لهم اف، پھر ان کو اف بھی نہیں کہانی ہے۔ اور اگلی بات جو ہے ولا تنہرهما، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، وقل لهما قولا کریما، ان کو انتہائی احترام کے ساتھ بات کرنی۔ تو جی، میں تو سچی بات پوچھتی ہے، میں اپنے ناظرین کو یہ بات کہوں گا، بھائیو، جی نظامی صاحب جو ہیں یہ بہت بڑے اینکر ہیں، اور ان کی جناب علی باتیں جو ہیں وہ بڑی بعض اوقات اونچی اونچی باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو درد دل کے ساتھ سنیں، واللہ اگر آپ یہ بات چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے اندر عظمت حاصل کریں، مقام حاصل کریں، آپ اونچے جگہ پہ پہنچ جائیں، اپنے والدین کو راضی رکھیں، اپنے والدین کی دعائیں لیں۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا عزیز ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں معاشرے کے اندر بہترین مقام دیا ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا میرے نزدیک سبب ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، لیکن یقیناً اس کے بعد میرے والدین کی دعائیں ہیں۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے عزیزو، کی، بہت خوبصورت جی بات جی، کی۔ میں سوری آپ کی بات اچکنا نہیں چاہ رہا، میں زیادہ سے زیادہ آپ کو سننا چاہ رہا ہوں کہ ہماری آڈینس بھی سنے، جو آپ کی اپنی والدہ سے خاص محبت کا ایک معاملہ ہے، ہمیں بھی جی جی، سمجھائیے، ہم بھی کچھ اس رستے پہ چل سکیں، کچھ حاصل کر سکیں۔ میں اس موقع پر اپنے قائد پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ، ان کے ایک بات کوٹ کروں گا۔ جی میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے بہت سارا وقت، کیونکہ وہ ریاض میں آتے تھے تو
میں ان کا میزبان ہوتا تھا تو ہم نے بہت سارا وقت. انہوں نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی اور بھی مجالس میں انہوں نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ مجھے جنت میں جانے کے کئی شوق, ہر آدمی کو شوق ہے, لیکن کہنے لگے ایک شوق یہ بھی ہے کہ میں اپنی والدہ کو وہاں پہ ملوں گا. جی جی جی. اور والدہ کے ساتھ ملاقات ہوگی, کیونکہ انہوں نے اپنی والدہ کو, میں اس لحاظ سے خوش قسمت ہوں کہ میں نے الحمدللہ نہ صرف اپنے والدین کو پایا بلکہ ان کی خدمت کی, ان کے پاس بیٹھا, ان کی دلجوئی کی. نظامی صاحب میں آج بھی کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں, ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی, یہ میں 50 سال پرانی بات کر رہا ہوں, کوئی زیادہ پرانی بات نہیں, یعنی ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات, 50 ایئر بیک. اچھا, میں جب گھر داخل ہوتا تھا نا جی, اپنے والدین کو ہنساتا رہتا تھا. واللہ میں حیران ہوتا ہوں آج بھی کئی دفعہ کہ وہ لطیفے, وہ چٹکلے, وہ شرارتیں, وہ باتیں, وہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی تھی کہ میرے ابا جی, میری اما جان, وہ میرے انتظار میں کہ کب عبد المالک آئے گا جی, اور اس کے ساتھ باتیں, اور وہ ہنستے مسکراتے, وہ خوبصورت لمحات آج بھی مجھے جب یاد آتے ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور ایک اور بات جو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں جی, دیکھیے میری ماں تھی, میں نے اپنی والدہ کے اوپر میں نے الحمدللہ اپنی سوانح عمری سنہری یادیں لکھی ہے, اس کے اندر والدہ صاحبہ کے اوپر چیپٹر ایک پورا لکھا. اور میں الحمدللہ والدہ صاحبہ مہما کان مصروفیت, ان کے پاس بیٹھتا تھا, ان کے ہاتھ میں تو عام سی بات ہے نا, بیٹھی ہوتی تھی, میں آتا ان کے ہاتھ چوم کے چلا جاتا جی. پھر فجر کی نماز کے بعد عموماً یہ ہوتا کہ میں نماز پڑھ کے آتا, وہ ایسے لیٹی ہوتی, میں ان کے جو قدم تھے نا وہ اپنی گالوں پہ رکھ لیتا تھا, ماشاءاللہ, اور واللہ ان کو چومتا تھا, اور ماشاءاللہ, اتنی لذت ملتی تھی, اتنی دعائیں ملتی تھی, میں آپ کو کیا بتاؤں عزیزو. جی, ماں کی دعائیں, والد کی دعائیں, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام بنا ہوا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں. جتنی مرضی آپ ان کی خدمت کر لیں, جتنی مرضی. تو میں تو جی الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کا میں خدا نخواستہ ان کے حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتے, نہیں ہو سکتا. لیکن ایک دفعہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جی جی, ہمیشہ ہمارا معمول ہوتا تھا کہ رمضان شریف میں جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو میں اپنی فیملی کو ساتھ لیتا, والدہ بھی میرے پاس ریاض میں رہتی تھی, اور ہم سب مکہ مکرمہ چلے جاتے. اچھا جی, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سبحان اللہ کوئی مسائل تھے ایسے, وائف اور بچے جو ہیں وہ مکہ کے لیے نہ جا سکے, تو میں نے اور والدہ صاحبہ نے پروگرام بنایا کہ ہم مکہ میں جا کے آخری عشرہ گزاریں گے. خیر, اب میں گھبرایا ہوا تھا کہ والدہ اور میں, والدہ اکیلی ہیں تو میں ان کی کیسے خدمت کروں گا, کیسے, یعنی ایک there are some things میری فیلنگز تھی. ہاں جی. تو میں نے کیا کیا, ہمارے جدہ میں مختار عثمانی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, ہمارے بہت پیارے ساتھی ہیں, آمین. مختار عثمانی صاحب کو میں نے فون کیا, میں نے کہا مختار یار بات یہ ہے کہ والدہ صاحب آ رہی ہیں, میرے ساتھ ہیں, مکہ بیت اللہ شریف کے قریب ترین, یہ 30 سال 30 ایئر بیک بات کر رہا ہوں, میں نے کہا کہ شارع ابراہیم خلیل کے اوپر جو قریب ترین ہوٹل ہے نا اس کو بک کرو میرے لیے. اللہ ان کو جزائے خیر دے, وہ بالکل نیا, بلکہ پہلی دفعہ وہ ہوٹل کھلا تھا رمضان میں ہی, انہوں نے میرے لیے کمرہ بک کروا دیا. ماشاءاللہ. نظامی صاحب میں جو پریشان تھا کہ یہ والدہ صاحبہ کے ساتھ وقت کیسے گزرے گا, وہ اکیلی ہوں گی, میں ان کی خدمت کر پاؤں گا یا نہیں. آپ یقین جانیے ہماری ماں بیٹے کی باتیں ہی ختم نہیں ہوئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اتنا مزیدار وہ دن, اور ماشاءاللہ دوستوں کو, احباب کو پتا چلا کہ مجاہد صاحب آئے ہوئے, حرم کے قریب ترین جگہ تھی, بالکل حرم کے صرف زیادہ تر 5 منٹ کا وہ زیادہ ان کی جا. اچھا 2-3 نمازوں میں تم ان کو لے کے گئے, پھر مجھے کہنے لگی عبد المالک اب مجھے راستہ آ گیا, اب تم فکر نہ کر, اب تم پریشان نہ ہو. اور اللہ کا شکر ہے میرے دوستوں کو, وہ بھی سب کی ماں تھی, وہ جناب دوست آ رہے ہیں, گپ شپ لگا رہی ہے, کھانے چل رہے ہیں, والدہ صاحبہ کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں, اور ان کی باتیں, ان کی دعائیں, وہ آج اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی اولاد کے اندر بھی دیکھتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی خدمت گزار ہو, آپ اپنے والدین کی خدمت کریں.
اچھا عبد المالک مجاہد صاحب، مجھے ایک چیز آپ سے یہ بھی سیکھنی ہے. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آئیں آپ دیکھیں کہ والد یا والدہ بیٹھی ان کے ہاتھ چوم لیں اور چلے جائیں. آپ دیکھیں کہ والدین بیٹھے ان کے قدموں کو چومیں اور آپ چلے جائیں. کچھ نہ بھی کہیں، کچھ نہ بھی کریں، یہ بھی کر کے چلے جائیں. سر جو آپ کو روحانی تسکین ملتی ہے، جو دل کو ٹھنڈک ملتی ہے، جو والدین آپ کو والہانہ دعائیں دیتے ہیں، سر وہ فیل کیا ہوتی ہے؟ پھر وہی بات ہے جی کہ وہ سکون. اچھا میرا پتا طریقہ کار کیا تھا؟ جی جی. میں تو اپنی والدہ کے ساتھ اس طرح باتیں کرتا تھا جس طرح سہیلیاں نہیں ہوتی. اللہ اچھا اکبر. جی اما اچھا یہ بتاؤ کہ مجھ سے راضی ہیں؟ جی اما کہیں کوئی بچے نے، میری اہلیہ نے کوئی آپ کو پریشان، کوئی آپ کو ضرورت ہے؟ ہاں. نہیں پتر بالکل میں ٹھیک ہوں. اما آپ کسے، امی آپ سے ہم سے راضی ہیں؟ نہیں 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 آپ اوپر سے بات کر رہی ہیں، دل سے آپ مجھ کو بتائیں اندر سے آپ مجھ سے راضی ہیں. اچھا آپ قسم کھا کے مجھ کو کہیں کہ میں تم سے راضی ہوں. راضی ہوں. یعنی آپ یہ، اور میں نے اپنا نظامی صاحب، میں سر اللہ کا شکر ادا کرتے یہ بات بتا رہا ہوں کہ ناظرین کو بھی، جی. کہ میں نے والدہ صاحبہ کے معاملے میں اللہ سے ایک وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں نے اپنی ماں کو نہ نہیں کہنی. جو بھی وہ کہیں گی نا. اچھا ان کا کام کیا؟ عبد المالک فلاں کو گندم لے دو، فلاں کو جی چاول لے دو، فلاں کی شادی ہے جی، فلاں بچے نے قرآن حفظ کیا اس کو گھڑی خرید کے دے دو، اس کے یہ لے دو. اچھا اماں جی ٹھیک ہے، اماں جی اوکے، اماں جی اوکے. میں نے یہ نیت کی ہوئی تھی کہ میں نے اماں جی کو نہ نہیں کہنی. اچھا جب کبھی کوئی ایسا مسئلے ہوتے جو میرے، تو میں ان سے کہتا اچھا اماں جی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، آپ دعا کریں میرے لیے. اور پھر میں نے ایک اور چیز جو کہ میں نے گر سیکھا، جی وہ یہ ہوتا تھا جی کہ میٹنگیں ہوتی تھی اکثر، تو میں جب وہ پاکستان میں ہوتی تھی تو میں کیا کرتا تھا، میں ان کو ٹیلی فون کرتا تھا، اماں آج میری میٹنگ ہے، امی جی آج میری میٹنگ ہے تو بس دعا کریں. اچھا پتر میں مسئلے میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں ابھی تمہارے لیے دعا کرتی ہوں. اللہ اکبر. نظامی صاحب میں اللہ اکبر. حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ ان کی دعائیں لے کے جاتا، میٹنگ میں پہنچتا، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے راستے جو ہے وہ کھول دیتے ہیں. ان سبحان کی اللہ. دعائیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرا سرمایہ حیات بنی. اور آج پھر وہی بات میں کہوں گا، میں جی ببانگ دخل کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اسی طرح میرے والد جو تھے، وہ میرے بارے میں جو ان کے ریمارک سے میں بتانا نہیں چاہوں گا، لیکن وہ مجھ سے زندگی انتہائی خوش گئے، انتہائی راضی گئے. اچھا سر، جس طرح بھی آپ بہت ساری چیزیں آپ نے بھی جیسے بتائی، والدہ کے لیے آپ کی ایک فیلنگ تھی. ڈیفینیٹلی سب کی یہ فیلنگ ہوتی ہے، والدین ہوں اور اگر وہ دیار غیر جا رہے ہوں، جس طرح آپ نے کہا کہ اللہ کا گھر دیکھنے جانے اور قریب ترین کوئی ایسا ہوٹل ہو جہاں پہ ان کے لیے سہولت ہو. آپ کی زندگی اور آپ کی کتابیں واقعات سے عبارت ہیں، اور پھر ان کو بیان کرنا بھی آپ کا ماشاءاللہ اپنا ایک خاصہ ہے. کوئی اور واقعہ بھی ایسا بتائیے جس میں سبق ہو والدین کی فرما برداری کا، خدمت گزاری کا. جی میں آپ کو اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں نے لکھا ہے. جی وہ یہ ہے کہ ریاض میں ایک آدمی تھا، اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی، مالی اعتبار سے بڑا امیر تھا، جی ایک بیٹی تھی، 3 بیٹے تھے. اب سبحان اللہ مالی اعتبار سے سارے مضبوط تھے، بیٹی کی شادی ہو چکی تھی، اس کے اپنی اولاد تھی، خامد تھا. اچھا انہوں نے کہا بھی اچھا باپ جو ہے بوڑھا ہو چکا ہے، اس کا کیا کیا جائے. سارے بیٹھے، انہوں نے کہا جی ایک نوکر رکھ لیتے ہیں، اور نوکر جو ہے وہ اپنے ہمارے خام باپ کی وہ خدمت کرے گا، ان کی دعائیاں، ان کی میڈیسن، اپنا ان کا گھر تھا اپنا. خیر لو جی انہوں نے نوکر جو ہے اس کو تنخواہ پہ رکھ لیا، نوکر ان کی خدمت کرنے لگ گیا. اب ہوتا یوں تھا کہ جس وقت انہوں نے کبھی والد کو ملنا ہوتا، وہ نوکر کو فون کرتے، اچھا بھی ہم آ رہے ہیں. اس کے آنے سے پہلے وہ ان کے والد کو بہترین کپڑے، یعنی نہا کر، کپڑے بدل کر، تیار بنا کر ان کو بٹھا دیتا. وہ بچے آتے، باپ کے ساتھ بیٹھتی. ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی جو بیٹی تھی وہ تھوڑا سا اطراف میں دور تھوڑی سی بیائی ہوئی تھی، 80-85 کلومیٹر دور. خیر ایک دن پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا، اس نے اب نوکر کو فون نہیں کیا بلکہ سیدھی اپنے باپ کے گھر آئی. اس نے جا کے باپ کو جو دیکھا تو وہ اس کا برا حال، اس کے کپڑے جو ہیں میلے، صفائی بالکل نہیں ہوئی، مکھیاں وغیرہ. اس کو ایک نظر کے اندر وہ نوکر آ گیا، باجی بیٹھے ہیں، میں ابھی اس نے کہا خبردار پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میرا باپ ہے، اس کی میں خدمت کروں گی. اور پھر اس نے ایک انقلاب لایا،
اور انقلاب کیا تھا؟ نوکر کو تو انہوں نے کھڑے کھڑے نکال دیا نا. اس نے کہا یہ میرا باپ ہے، اب یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی خدمت کروں. اس نے خود اس کو جا کے غسل دیا، اس کے کپڑے بدلے، گھر کے اندر تبدیلی لے کے آئی. اور شام ہوئی تو اس نے کیا کیا؟ اپنے والد کے جو رشتہ دار تھے، ان کے جو بھائی تھے، سب کو ٹیلی فون کیے. اس نے کہا میں آ گئی ہوں، اب میرے گھر پہ آئے. شام ہوئی تو جناب مجلس لگ گئی. باپ جو ہے جس وقت اس نے اپنے رشتہ داروں کو دیکھا، اس کی کیفیت جو ہے وہ صحت جو ہے بہتر ہوتی چلی گئی. اور نظامی صاحب یہ بالکل انشاءاللہ سچا واقعہ ہے. وہ چند دنوں کی بات تھی، اس نے کھانے پکانے شروع کر دیے. ظاہر بات ہے وہ جو اس کا دسترخوان تھا، اس کی مجلس جو تھی وہ شروع ہو گئی. ڈیلی لوگوں نے آنا شروع ہو گیا. ان کے ہاں قہوہ شاہی چائے وغیرہ یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، کھانے چلتے ہیں. والد جو ہے اس کی صحت دن بدن بہتر ہوتی چلی گئی. خود ہاسپٹل لے کے گئی. جی. اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی عمر 10 سال، والد کی 10 سال عمر جو ہے وہ بہتر ہو گئی. مراد یہ ہے کہ پہلے وہ 90 سال کا نظر آتا تھا، اب 80 سال ہو گئی. ایکٹیو ہو گیا. خوشیاں جی ملے، جی. اہتمام ملے. اور باپ نے اس کو کیا دیا؟ ایک دن باپ بیٹھا ہوا، اس نے اپنی بیٹی کو بلایا. اس نے کہا آپ ایسا کرو، اپنے چچا کو فون کرو، ابھی یہاں پہ آئے. اس نے فون کیا، سگا بھائی تھا اس کا، آ گیا. اس نے کہا بھائی تمہیں یاد ہے کہ ہم نے ایک زمین خریدی تھی، بہت بڑی زمین خریدی تھی ہم نے، اور وہ دونوں کے مشترکہ تھی. اس نے کہا بالکل یاد ہے. اس نے کہا ایسا کرو، یہ میری بیٹی جو ہے اس نے میری خدمت کی ہے، میں اپنے حصے کی زمین اپنی اس بیٹی کو دیتا ہوں. اس کو یہ گفٹ، اس کو یہ انعام ہے میری طرف سے کہ اس نے میری خدمت کی ہے، اب اس کو بھی تو انعام ملنا چاہیے یا نہیں؟ ماشاءاللہ. نظامی صاحب یقین جانیے اتنے واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں. اور عربوں کی جو خوبی ہے نا، اور میں آئی وش کہ ہم پاکستان کے اندر یا ہندوستان کے اندر یا ہمارے ناظرین کہ وہ اپنے والدین کا ماتھا چومتے ہیں، بڑوں کا سر چومتے ہیں، آ کے ان کا ہاتھ چومتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے. گواہ پیش کرنے کے لیے باقاعدہ وہ سر پہ کھڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر ایک چیز اور بتائیے گا، جس طرح آپ نے کہا کہ والد کی خدمت کرنے سے والد کو جو سکون ملا، والد کی جو صحت پہ اثر پڑا، اور پھر زندگی میں جو بہتری آئی، پھر بیٹی کی زندگی کیسے بدلی. ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ آج میں آفس میں بیزی ہوں، آج میں بزنس میں بیزی ہوں. جیسے آپ نے اپنا بتایا کہ میٹنگ کے لیے جاتے تھے تو والدہ سے درخواست کر کے جاتے تھے دعا کیجیے گا میرے لیے. ہم آج کل اتنے مصروف ہو گئے ہیں، ہماری زندگیاں اتنی سپیڈی ہو گئی ہیں کہ ہمیں ہر وقت یہی ایک جملہ ملتا رہتا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. وقت نکالنا پڑے گا، اپنے والدین کے لیے نکالنا پڑے گا، اپنے فیملی ممبرز کے لیے نکالنا پڑے گا. مجھے پتہ ہے یقیناً اس پہ بھی آپ کے پاس کوئی واقعہ ضرور ہوگا. دیکھیے جہاں تک والدین کا تعلق ہے، میں پہلے ایک حدیث سنانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو. اور وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے اور انشاءاللہ صحیح حدیث ہے. میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اور ان میں سے پہلی بات جو ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی دعوت. یعنی مظلوم جو ہے، جو بد دعا دیتا ہے یا پکارتا ہے یا اللہ کے ساتھ، پہلی بات. دوسری دعوت المسافر، جو مسافر کی دعا. اور تیسری جو دعا جس کا ہمارے اس موضوع کے ساتھ آج تعلق ہے وہ یہ ہے وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَىٰ وَلَدِهِ، والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں. لہذا میں والدین سے یہ بات کہوں گا کہ اپنے اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کیا کریں. اور یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے. جہاں تک تعلق ہے والدین کی خدمت کا، میں نے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پڑھا ہے. جی. اس واقعے کے راوی جو ہے نا نظامی صاحب سر، وہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے، سعودی لیڈی ڈاکٹر ہے. جی. وہ کہتی ہے کہ میں اپنے کلینک میں بیٹھی ہوئی تھی، میرے دروازہ کھلا، ایک نوجوان جس کی عمر 30 سال کی تھی، وہ ایک خاتون کو اس نے ایسے پکڑا ہوا اپنے ہاتھوں میں، حصار میں، اندر داخل ہوا. کہتی ہے کہ میں نے اس عورت کو دیکھا تو وہ عورت جو تھی وہ مجھ کو ایک
نظر میں نظر آ گئی کہ یہ پاگل ہے، دیوانی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ میری ماں ہے۔ اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ تمہیں پہچانتی ہے؟ کہنے لگا نہیں واللہ یہ مجھ کو نہیں نہیں پہچانتی ہے۔ پہچانتی۔ کہنے لگی، اس نے، عورت نے کہا، اپنے بیٹے کو گالیاں دینے لگی، اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، اپنا دوپٹہ اس نے گرا دیا، وہ بھاگ کے اس کا دوپٹہ اس نے سر پہ رکھا، کہنے لگی میں نے چپس کھانے ہیں، اس نے بیگ میں سے چپس نکال کے اس کے حوالے کر دیے، کہنے لگی تو مجھے مکہ کب لے کے جائے گا؟ اس نے کہا اماں میں نے تمہیں کہا تھا کہ جمعرات کو جائیں گے مکہ۔ وہ لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے کہ میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا یہ شوگر کی مریضہ ہے، اس کو بلڈ پریشر ہے، اس کو یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے۔ کہتی ہے کہ میں نے اس کو چیک اپ کیا سارا کچھ، اور اس کے بعد واقعہ لمبا ہے جی لیکن اتنی سی بات ہے، وہ کہتی ہے کہ اس دوران میں اس نے مجھ کو بتایا کہ جب میں اس کو مکے کی بات کرتے ہیں تو میں اس کو مکہ لے کے جاتا ہوں۔ وہ خاتون لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے میں نے اس کے بیٹے سے کہا کہ میں نے کہا کہ تم اس کو مکہ لے کے کہتا ہے کہ جس وقت میں اس کو مکہ لے کے جاتا ہوں تو انتہائی مطمئن ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا کہ کب سے یہ پاگل ہے؟ کہنے لگا جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں کوئی جاب نہیں کرتا، میں اس کے لیے کھانا پکاتا ہوں، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، میں اس کے لیے ڈاکٹروں کے پاس ساری چیز۔ اینڈ پتہ کیا ہوا؟ کہتی ہے کہ جس وقت میں نے اس کو فارغ کیا، میں نے دروازہ بند کر دیا، اپنے کلینک کا دروازہ بند کر زور و قطار رونے لگ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا ہم اپنے والدین کی اس طرح کی خدمت کرتے ہیں؟ خدمت کرتے ہیں؟ جی بالکل بالکل، سوالیہ نشان ہے، یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے اور اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ خدمت کریں، اور آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے والدین کو نہیں پتا، وہ اس اسٹیٹ میں نہیں ہیں، اس حالت میں نہیں ہیں کہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ جو تم خدمت کر رہے ہو اس کے عوض میں تمہیں یہ دعائیں دے رہی ہوں، یہ بڑی خوبصورت فیلنگ ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے اس کے بارے میں۔ لیکن ایک چیز اور بھی بتائیے عبد المالک مجاہد صاحب، جو لوگ والدین کی خدمت کر رہے ہیں وہ تو بڑے لکی لوگ ہیں، یقیناً بڑی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہے پھر، جو اپنے والدین کو راضی کرتے ہیں۔ آپ نے وہ جو جملہ بھی آغاز میں گفتگو کے کہا کہ آپ نے اپنی والدہ سے کہا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں، بتائیے آپ مجھ سے راضی ہیں، یہ بڑے خوش بخت ہوتے ہیں جن کو جملہ سننے کو ملتا ہے کہ ہاں میں تم سے راضی ہوں، ہاں ہم تم سے راضی ہیں۔ کیا کریں ایسا کہ وہ ہم سے راضی جائیں؟ کیا کریں ایسا کہ وہ ہم سے دنیا میں راضی رہیں؟ ہم ان کو کتنا وقت دیں؟ ہم ان کے لیے کیا کریں؟ اور جو بھی ہم کر پائیں گے وہ کیا کافی ہوگا؟ وہ کم نہیں رہے گا؟ زمین صاحب، یہ جو میری کتاب ہے یہ والدین، جی جی اس کے اندر نا چیپٹر ہے پورا باقاعدہ، اگر آپ اس کو پڑھیے گا، جی جی کہ والدین کو راضی کرنے کے طریقے، جی 60 طریقے میں لکھے ہیں، 60 جی کہ اپنے والدین کو آپ کیسے راضی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ دیکھیے انسان کی فطرت ہے، والدین جو ہے نا وہ بڑی مہربان ہیں، انتہائی مہربان ہیں، کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں نا، ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہمارے اپنے بچے بعض کا بدتمیزی کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، ایک دفعہ کہتے ہیں ابو سوری، اور ساتھ ہی ہماری ہنسی نکل جاتی ہے کہ بھئی سوری کہہ رہا ہے۔ ہاں والدین جو ہیں ان کے پاس تو تھوڑا سا آپ ذرا سا اشارہ کریں، جی والدین جو ہے ان کو آپ پیار سے سمجھائیں، ابو جان یہ مسائل ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ ایس کا حل ہے، فلاں جگہ رشتہ نہ کریں بہتر ہے، فلاں جگہ رشتہ کریں ہمارے لیے بہتر ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ افہام و تفہیم سے، لیکن وقت نکالنا ہوگا، والدین کے پاس بیٹھنا ہوگا، ان کے قدم دبانے ہوں گے۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، میرا ایک بیٹا لندن میں پڑھتا تھا، سر طلحہ مجاہد، جی طلحہ ایک دفعہ آیا تو مجھے آتے ہی کہنے لگا ابو میں اس دفعہ یہ نیت کر کے آیا تھا کہ میں نے ہر روز آپ کی مالش کرنی۔ اچھا جی، ماشاءاللہ اب میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ اب جناب علی وہ لے کے نا زیتون کا تیل تو وقت مقرر پر میرے وہ بیڈ کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا۔ بعض اوقات میں اس کو کہتا بھی میں مصروف ہوں، وہ کہتا ابو چھوڑے، اب مصروفیت تو آپ کی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو بہرحال الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اپنے، لیکن اولاد کو بھی بیجا ڈانٹنا، بیجا سختی کرنی۔ ایک بات میں والدین کو ضرور کہوں گا، مجھے یقین ہے کہ وقت ختم ہوا جاتا ہوگا، جی جی یہ جو بیجا سختی ہوتی ہے نا، ہر چیز کے اوپر نوک چوک،
बहू के साथ, बेटे के साथ, पोतों के साथ, नवाजों के साथ, हाँ जी, उनको रोकना टोकना, ये बात भी घर के माहौल को खराब करती है। थोड़ा सा वालिदैन जो है वो भी सब्र, ज़रबत, मोहब्बत वो उनके अंदर भी है। खुद जी। उनको मौका दें, जाओ बेटे आपने एंजॉय करना है, बाहर चले जाएं, बेशक, लेकिन सख्ती जो है ना, जिस और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की जो रहनुमाई फरमाई वो यही है ना, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, लोगों के लिए आसानी पैदा करो, लोगों के लिए मुश्किल पैदा न करो। ठीक ठीक है। मैं चाहता तो हम चाहते तो हैं कि बहुत सा वक्त हम आपको सुनते रहें, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता। वक्त कहता है कि प्रोग्राम का वक्त इतना ही था। तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे इस बात पे? मैं बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ पैगाम टीवी का और पूरे अमले का, जो और ख़ास तौर पर हमारे जो उमर साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं, जी उन्होंने मुझसे बार बार राब्ता किया। मैं उनका भी और तमाम पूरी टीम का और आपका भी नहायत शुक्रगुजार हूँ, सर और हमारे तमाम नादरीन का कि जिन्होंने मुझको मौका दिया और ये गुफ्तगू हुई। अब मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए, और आमीन जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं उनकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, और आमीन जिनके वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उनकी सही मायनों में उनकी खिदमत करें और उनको राज़ी रखें, ताकि आमीन। अगर वालिदैन राज़ी हैं तो फिर रब भी राज़ी है इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत अल्फाज और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आई रियली अप्रिशिएट, जब भी आपसे गुफ्तगू होती है आप हमेशा काइंड रहते हैं। थैंक यू वेरी मच अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ जी। लें जी, एक ऐसी गुफ्तगू जिसको रोकने को दिल तो नहीं करता, लेकिन चूंकि हम वक्त के कैदी रहते हैं तो हमें गुफ्तगू रोकनी पड़ रही है। लेकिन इसको सिर्फ गुफ्तगू ना जानिएगा, इसको करने का काम जानिएगा। वालिदैन ज़िंदगी में एक बार ही मिलते हैं, और जो नेमत आपको ज़िंदगी में एक बार मिली हो उसकी कदर करें, और अपनी लापरवाही, नाफरमानी और वक्त की कोताही कि मेरे पास वक्त नहीं है उसको ज़ाया मत कीजिए। अपनी जन्नतों को कमा लीजिए। इसके साथ ही नवीद निज़ामी और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। सबके वालिदैन सलामत रहें, सबके वालिदैन के लिए दुआ खिदमत करें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।